السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانے کا واقعہ بیان کریں۔ ایک دن منبر پر بیٹھ کر لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہفتے کا دن مبارک ہے اور اس روز سوائے عبادت کے کچھ اور دنیا کا کام کرنا حرام ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے اور ہماری کتاب انجیل میں فرمایا ہے کہ اتوار کا دن بہت مبارک ہے، اس دن کو مانو اور اس کا احترام کرو اور اس دن نمازیں پڑھو اور کچھ کام دنیا کا اس دن نہ کرو اور مطابق انجیل کتاب کے چلو۔ پس قوم بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس بات کو سن کر اپنے دل میں کینہ لائے اور پھر کہنے لگے کہ کتنے ہی پیغمبر بنی اسرائیل میں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آئے، کسی نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ نہیں کیا، اور یہ لڑکا وہ بھی بے پدر مجہول النسب آ کر ہماری کتاب موسیٰ کو منسوخ کرتا ہے، لہٰذا اس کو مار ڈالنا چاہیے تاکہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کا دین جاری رہے۔ اور ان میں سے مومن یہود یہ سن کر کہنے لگے، اے قوم، تم نے زکریا علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے ان کو مار کر عذاب اٹھایا ہوا تھا اور تم پر خدا کا غضب نازل ہوا تھا، سو تم بھول گئے، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرسل نبی ہیں ان کو مارنے کا قصد کرتے ہو۔ تم لوگ عذاب خدا سے ڈرو اور اس سے پناہ مانگو اور اس کے حضور میں توبہ کرو، کیونکہ جہنم کی راہ اختیار کرتے ہو تم لوگ۔ ان پر اور ان کی کتاب پر ایمان لاؤ۔ آخر بہت سمجھایا مگر ان کافروں نے نہ مانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی فکر میں لگے رہے اور طرح طرح کی تدبیریں کرتے رہے اور کہنے لگے کہ جب کبھی ہم لوگ ان کو تنہا پائیں گے تو ان کو مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں ان کافروں کی مومن لوگوں نے سنی تو وہ ہر دم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی ہر وقت خبرداری کرتے تھے، کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا نہ جانے دیتے تھے، اگر کہیں جانے کا اتفاق ہوتا تو خود ان کے ساتھ جاتے تھے۔ ایک دن ایک عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے پوچھا کہ تم لوگ ہر دم ہر ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رہتے ہو، تم لوگوں نے اس کا کیا معجزہ دیکھا ہے؟ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ مسیح رسول خدا ہیں اور وہ خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور اندھے کو بینا کرتے ہیں اور کوڑی اور لنگڑے کو اچھا کرتے ہیں۔ تب اس عورت نے مبارکباد دی اس شکم کو ہے کہ جس نے اس کو پیٹ میں رکھا۔ یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے سنی اور پھر کہا کہ مبارکباد تو اس نبی کی امت کو ہے جو قرآن پڑھیں گے۔ یہ سن کر اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے حضرت عیسیٰ، مجھے بتاؤ کہ قرآن کیا چیز ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ یہ سنتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن وہ چیز ہے کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوگا، چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور جب کہا عیسیٰ بن مریم کے بیٹے نے، اے بنی اسرائیل، میں بھیجا ہوا آیا ہوں اللہ تعالیٰ کا تمہاری طرف سچا کرتا ہوں اس کو جو مجھ سے آگے تھی، یعنی تورات کو، اور خوشخبری سناتا ہوں ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آئے گا مجھ سے پیچھے، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ہمارے حضرت کا نام رکھا گیا، دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرشتوں کے درمیان احمد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کی امت میں حافظ قرآن بہت ہوں گے اور دوسرے پیغمبر کی امت قرآن حفظ نہ کر سکے گی اور کتاب تورات اور انجیل کو بھی ان کے زمانے میں حفظ نہ کر سکے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو خوشخبری سنائی کہ پیغمبر آخر الزمان آئیں گے اور ان کی شریعت قیامت تک جاری رہے گی، تب سب یہودیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی مشورت کی اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم زندہ رہے گا تو ہمارے دین موسیٰ کو بالکل باطل و منسوخ کرے گا، اور اس زمانے کا بادشاہ وقت کافر تھا۔ اس ظالم نے ان مرتوتوں کے ساتھ اتفاق کیا اور پھر ان کو حکم دیا، پھر ان لوگوں نے جمع ہو کر ان کی ہلاکت کا قصد کیا۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد حواریوں نے اس بات کو معلوم کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم لوگ خاطر جمع رہو اور بالکل مت ڈرو، میرا دشمن کیا کر سکتا ہے؟ بس تم لوگ اپنے دین اور نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لاؤ اور اسی پر ثابت قدم رہو، تب تم نجات پاؤ گے۔ الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام حواریوں کو لے کر ایک مکان پر گئے جس کا نام عین
السلوک ہے۔ یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر اس مکان کا محاصرہ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اس مکان کی چھت میں شگاف کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان اٹھا لے گئے اور ان کو فرشتوں کی صحبت میں رکھا، اور ان کے سردار کا نام یہودا تھا، اور وہی سب سے پہلے مارنے کے واسطے اس مکان میں گھسا تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ڈھونڈا لیکن نہ پایا، اور جب اس ملعون کے اس مکان سے نکلنے میں دیر ہو گئی تو جو باقی یہودی مکان کے باہر کھڑے تھے بہت حیران ہوئے، اور اسی حیرانی میں وہ سب کے سب داخل ہو گئے، اور جو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے واسطے گھسا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت بن گیا، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی مکمل تدبیر کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا چکا تھا۔ یہودیوں نے جا کر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دیکھ کر ضرب شمشیر قتل کر دیا۔ ہر چند اس نے فریاد کی کہ میں یہودا ہوں، تم لوگ مجھ کو چھوڑ دو، لیکن وہ لوگ ہرگز نہ مانے، اور پھر کہنے لگے کہ اجی تم ہی عیسیٰ ابن مریم ہو، تم نے اپنے جادو سے شکل یہودا کی بنا رکھی ہے۔ پھر وہ غور کر کے کہنے لگے اچھا ہم نے مانا یہودا ہے، تو یہ بتاؤ عیسیٰ ابن مریم کدھر گیا؟ آخر وہ تمام کے تمام اس بڑے صبح میں پڑ گئے اور اپنے سردار یہودا کو حضرت عیسیٰ جان کر پکڑ لیا، اور وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، اور اس کو نہ مارا گیا اور نہ اس کو سولی پر چڑھایا گیا، لیکن وہ صورت بن گئی ان کے سامنے، اور جو لوگ اس میں کئی باتیں نکالتے ہیں اور وہ اس جگہ شبہ میں پڑے ہیں، اس کی خبر ان کو نہیں، مگر اٹکل پر چلنا، اور اس کو مارا نہیں، بے شک اٹھا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے کیونکہ میری حکمت زبردست ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا ہے، یہ غلط ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا ذکر فرمائی ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ہرگز کو نہیں مارا اور اس صورت کو سولی پر چڑھایا گیا۔ اور نصارہ بھی اول سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے مسیح کو مارا نہیں، وہ زندہ ہے، لیکن تحقیق وہ نہیں سمجھتے کئی باتیں کہ بدن کو مارا اور ان کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس گئی، اور بعد یہ کہتے ہیں کہ مارا تو تھا لیکن 3 روز بعد وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے، لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے اور کسی دوسرے طریقے سے ثابت ہوئی ہے کہ ان کو مارا گیا۔ یاد رکھو یہ خبر صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اس نے ہم کو بتایا کہ ان کی اصلی صورت کو نہیں مارا، اور ان کو پکڑنے کو وہ نصارہ لوگ ان کے قریب سے دور بھاگ گئے تھے، اور کچھ یہود بھی نہ پہنچے تھے، اس لیے صحیح خبر نہ ان لوگوں کو ہے اور نہ ان یہودیوں کو ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سردار یہودا کو ان کے صدقے میں دے کر خلاص کریں گے، اور پھر اون ملعون کو اللہ تعالیٰ نے 400 برس تک ناز و نعمت سے پال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں دریائے نیل میں ڈبو دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم سمیٹ دی، اور 4000 برس دمبا حابیل کا فردوس اعلیٰ میں پال کر اللہ تعالیٰ نے ناز و نعمت سے اس واسطے پالا تھا کہ باعوض گناہ مومنوں کی ان کو دوزخ میں ڈال دے گا، اور مومن سب اس دوزخ سے نجات پائیں گے۔ ایک اور حدیث میں یوں آیا ہے کہ قریب قیامت کے دجال ملعون خروج کر کے ساری خلائق کو گمراہ کرے گا، اور حضرت امام مہدی آخر الزمان مومنوں کے ساتھ بیت المقدس میں رہیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر امام مہدی کے ساتھ ہو کر سب کافروں کو مشرق سے مغرب تک اور دجال کو مار ڈالیں گے، اور تمام لوگوں کو دین محمدی کی تلقین کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دین محمدی میں ہی رہے، کوئی نئی شریعت نہ لائیں گے، اور جو شخص دین محمدی قبول کر لے گا اس کو رکھیں گے اور ایمان دیں گے، اور جو شخص دین محمدی قبول نہ کرے گا اس کو مار ڈالیں گے۔ مشرق سے مغرب تک تمام عالم کو مسلمان کریں گے، اور دین محمدی میں سب کے سب داخل ہوں گے۔ ایک متنفس کافر جہاں میں باقی نہ رہے گا، اور اس روز عدالت پوری ہوگی اور عدل و انصاف صحیح معنی میں ہوگا، کسی پر کسی قسم کی زیادتی نہ ہوگی، یعنی شیر و بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، اور جو لوگ ظلم پر آمادہ ہوں گے ان کو دور کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے 40 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی بادشاہت اور تبلیغ محمدی جاری رہے گی۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی انتقال فرمائیں گے، اور ان کو اس وقت کے مومن لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ کے پاس دفن کریں گے، اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرمائیں گے، اور مومن لوگ ان کو اپنے ہاتھوں سے تجہیز و تکفین کریں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو پیارے دوستو،
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے